اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے آپ کو آشنائی کرائی تھی کس باب سے؟ مفاعلہ۔ مفاعلہ نہیں، کیا ہوگا؟ مفاعلہ۔ باب مفاعلہ کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں کم سے کم 2 افراد کی شرکت ضروری ہے، جیسے قابلہ۔ قابلہ ماضی کا صیغہ ہے، اور اس کے بعد دوسرا صیغہ قابلہ، پھر قابلو۔ پوری گردان دی ہے مولانا باب مفاعلہ سے۔ قابلت، قابلتا، قابلنا، قابلتا، قابلتما، قابلتم، قابلتی، قابلتما، قابلتن، قابلتو، قابلنا، قابلنا۔ 2 قابلنا کیوں لائے مولانا؟ ایک تثنیہ کے لیے اور ایک جمع کے لیے۔ تثنیہ میں قابلنا، تثنیہ والے بھی قابلنا کہیں گے، جمع والے بھی قابلنا کہیں گے۔ کیا معنی ہوگا؟ قابلنا، قابلہ اس نے سامنا کیا، قابلہ ان دونوں نے سامنا کیا، قابلو ان سب نے سامنا کیا۔ صحیح ہے؟ قابلت اس نے سامنا کیا، قابلتا ان دونوں نے سامنا کیا، قابلنا ان سب عورتوں نے سامنا کیا۔ اس طرح سے اب اس کا دیکھیے مولانا مضارع دیکھ لیجیے، یقابلو۔ قابلہ کا کیا بنے گا؟ یقابلو۔ یہ گردان آپ کو یاد رکھنی ہوگی، یقابلو، یقابلان، یقابلون۔ یہ تو آ رہا سمجھ میں مضارع کی گردان؟ تقابلو مؤنث کا صیغہ، تقابلان، یقابلن، تقابلو، تقابلان، تقابلون، تقابلین، تقابلان، تقابلنا۔ صحیح ہے؟ تقابلو، نقابلو یہاں دیا نہیں ہے، نہیں دیا ہے نا؟ مقابلو، نقابلو یعنی واحد متکلم کا اور جمع متکلم کا صیغہ یہاں پہ مضارع کے نہیں دیے۔ اب یہاں پہ دیکھیے امر کے دے دیا ہے، قابل، قابلہ، قابلو۔ یہ پوری امر کی گردان ہے مولانا مذکر کی۔ قابل امر حاضر مفرد، قابلہ تثنیہ، اور قابلو جمع۔ قابلی مؤنث مفرد، قابلہ تثنیہ مؤنث، قابلنا جمع مؤنث۔ یہی امر حاضر کی یہی 6 صیغے ہوتے ہیں مولانا۔ قابل، قابلہ، قابلو، قابلی، قابلہ، قابلنا۔ امر کی گردان اگر آپ سے کوئی لکھنے کو کہے تو آپ یہی 6 صیغے امر حاضر کے، یہ کیا بولے جاتے ہیں؟ امر حاضر۔ سمجھ میں آ رہا نا؟ امر غائب کے کیسے بنتے ہیں؟ لام مقصورہ لگا کے آگا، لام مقصورہ، ہاں اس کو لام امر کہا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ لام امر۔ لام امر کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم یہ یفعلو ہے نا، یہ ہے یفعلو، کیا کہیں گے؟ لے یفعل، لے یفعل، یکتب، لیکتب۔ ٹھیک ہے؟ لام لام امر کہلاتا ہے، یعنی اسے چاہیے کہ وہ کرے۔ کیا ترجمہ کریں گے؟ اسے چاہیے کہ وہ کرے۔ لیکتب، یکتب مانے کیا ہوتا ہے؟ وہ لکھتا ہے، لکھے گا۔ لیکتب اسے چاہیے کہ لکھے۔ یذهب مانے وہ جاتا ہے، لیذهب اسے چاہیے کہ وہ جائے۔ لام جو امر غائب بنتا ہے وہ کیا لگا کے بنتا ہے؟ اور جو امر حاضر ہے مولانا افعل، افعلا، افعلو، افعلی، افعلا، افعلنا، یہ صیغے اس کے امر حاضر کے بن جاتے ہیں۔ اب آ جائیے مولانا قابلنی، یعنی اس نے مجھ سے سامنا کیا۔ قابلنی، وافقنی اس نے میری تائید کی۔
ہاں وافقنی اس نے میری تعریف کی، وافقتہ میں نے اس کی تعریف کی، قابلتہ میں نے اس کا سامنا کیا، قابلونی ان سب نے میرا سامنا کیا، قابلونی وافقونی ان سب نے میری تائید کی، قابلتہم میں ان سب سے ملا یا میں نے ان سب کا سامنا کیا، میں نے ان سب کا سامنا، وافقتہم میں نے ان سب کی تائید کی، وافقک اس نے تیری تائید کی، وافقک اس نے تیری تائید کی، وافقتہ تو نے اس کی تائید کی، قابلوک ان سب نے تیرا سامنا کیا، قابلتہم تم نے ان سب کا سامنا کیا، اب یہاں پہ دیکھیں مولانا شاہدہ، اب یہاں کیا کہیں گے، الف پڑھانا ہے تو کیا ہوگا شاہدہ، یہاں تا پڑھانا ہے تو شاہدت، یہاں کیا کہیں گے شاہدتا، پھر یہاں شاہدتا، شاہدتا، شاہدتما، شاہدتی، کیا کہیں گے یہاں مؤنث حاضر کا صیغہ کیا بنے گا شاہدتی، شاہدتما، اب یہاں واو آ رہا ہے والف تو شاہدو، نون پہ دوبارہ آ رہا ہے شاہدنا، شاہدتم، شاہدتن، شاہدتو، شاہدنا، ہو جائے گا، یعنی اسی شاہدہ و شاہدوں سے آپ کو تمام ضمیروں کے ساتھ جو گردان فعل ماضی کی ہوتی ہے وہ فعل ماضی کی گردان مکمل کر لی ہے، تو بتائیے روبینہ کر سکتی ہیں؟ جی آقا۔ چلیے تو پھر آگے بڑھتے ہیں، ہم لوگ اپنے قافلے کو آگے بڑھاتے ہیں، منظر الحقول کیا آئے گا ہاں یعنی کھیتوں کا منظر، کیا کہیں گے حقول جمع ہے حقل کی، اس کی حقل، حقل مانے ہوتا ہے کھیت، منظر مانے کیا ہوتا ہے منظر، منظر الحقول کھیتوں کا منظر، خرجا صدیقان دو دوست نکلے، خرجہ مانے کیا ہوتا ہے نکلے، کہاں نکلے الی الحقول کھیتوں کی طرف، چونکہ حقول جمع ہے اس لیے ہم کیا کہیں گے کھیتوں کی طرف، ذات صباح ایک صبح، وَمَشَيَا كَثِيرًا، مشا یمشی کے معنی ہوتا ہے بیٹا چلنا، پیدل چلنے کو کیا بولتے ہیں مشا، صحیح ہے، اب یہ
کربلا اور نجف سے کربلا تک کیا ہوتی ہے؟ مشی، یعنی چلنا، بائی واک چلنا جو ہوتا ہے، وہ مشایا کثیرن، اور بہت زیادہ چلے، بین الحقول الخضراء، صحیح ہے، ہرے کھیتوں کے درمیان، بین مانے درمیان، الحقول الخضراء ہرے کھیت، وفرحا جدا اور بہت خوش ہوئے، بے منظر الحقول کھیتوں کے منظر سے، اور بہت خوش ہوئے کھیتوں کے منظر سے، فی الحقول کھیتوں میں، نباتات و حیوانات، نباتات یعنی پودے، و حیوانات اور جانور ہیں، وفلاحون و فلاحات اور کسان مرد اور کسان عورتیں ہیں۔ یہاں پہ دیکھیے ایک چیز، یہ پہچان ہے اس کی، کس کی؟ جمع کی، یہ جمع کی پہچان ہے، کیا رہتی ہے؟ دیکھیے مؤنث میں مثال کے طور پر کیا ہے؟ فلاحتن، یہ دیکھیں فلاحن، فلاح مانے کیا ہوتا ہے؟ کسان، فلاحتن مانے کیا ہوتا ہے؟ کسان عورت۔ اس کی جمع بنانے کے لیے اس میں پلس کریں گے واو نون، اور اس کی جمع بنانے کے لیے چونکہ مؤنث ہے اس میں پلس کریں گے الف اور تے، صحیح ہے نا؟ تو فلاح، اگر اس میں دیکھیے اگر کریں گے سیم لکھیں گے برابر کیا ہو جائے گا؟ فلاحون، یعنی کہ فی لام الف ہا، فی لام الف ہا وہی ہے نا، واو نون ایڈ ہو گیا، یہاں کیا کریں گے؟ فلاح، اب یہ بوسے کی کوئی مؤنث کی علامت ہے، فلاحاتن، یہ کیا ہے؟ اس کو بولیں گے جمع، جمع مؤنث سالم، اس کو بولیں گے جمع مذکر سالم۔ ان دونوں کا اعراب الگ الگ ہوتا ہے، جیسے آپ کو میں نے تثنیہ کا اعراب بتایا تھا، ویسے ہی کیا ہے یہ جمع مذکر سالم کا اور جمع مؤنث سالم کا اعراب ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو فی الحقول کھیتوں میں، صحیح ہے، کون کون ہے؟ نباتات و حیوانات، یہ کون سی جمع ہے؟ جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم، الف پہ ہے تو جمع مؤنث سالم، ٹھیک ہے؟ اور واو نون ہے یا یا نون ہے تو جمع مذکر سالم۔ بالحقول کھیتوں میں، نباتات و حیوانات، نباتات ہیں اور حیوانات ہیں، وفلاحون و فلاحات اور کسان مرد اور کسان عورتیں ہیں۔ النباتات نافعۃ جدا، نباتات بہت فائدے والی ہیں، نافعۃ جدا، نافع مانے فائدے والی، جدا مانے بہت، نباتات
यानी जड़ी बूटियां, हरी हरी घासें, इनको नबातात बोलेंगे, पेड़ पौधे। वल हैवानातु नाफिअतुन जिद्दन, और जानवर भी बहुत फायदे वाले हैं, है कि नहीं मौलाना? गधा है, सामान को ढोने के काम आता है। गाय भैंस बकरी क्या करती है? दूध देती है, मटन देती है ना? इनका अपना फायदा है। वल फल्लाहूना नशीतूना, और किसान मर्द क्या है? चुस्त हैं। जिद्दन यानी बहुत, जिद्दन लगता है तो मौलाना जैसे इंग्लिश में वेरी लग जाता है वैसे हो जाता है, यानी बहुत। और किसान मर्द बहुत चुस्त हैं। वफल्लाहातु नशीतातुन जिद्दन, और किसान औरतें बहुत चुस्त हैं। कुल्लुहुम मशगूलूना, यहाँ देखें मशगूलूना, ये भी क्या है? जमा मुज़क्कर सालिम, इसलिए कि वामून आ रहा है। कुल्लुहुम मशगूलूना, सब के सब क्या है? मशगूल हैं। बिल आमाली, किसमें? काम करने में। नज़र सदीक़ाने नज़रतन इलल हुकूले, अब यहाँ जो नज़रतन आ रहा है मौलाना, ये मफ़ऊल मुतलक है। क्या मौलाना? मफ़ऊल मुतलक। जानते हैं मफ़ऊल मुतलक? एक तो याद रखिएगा, मफ़ऊल मुतलक की पहचान मैं आपको बता दूं कि जो उसी फेल का जिस जो फेल है उसी का मस्दर आए। जैसे नजरा फेल है ना, यहाँ नजरतन उसी का मस्दर है। नजरा नजरत, जैसे इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा व युतहिरकुम तत्हीरा। तो तत्हीरा किसका मस्दर है? युतहिरकुम। आई समझ में? तो जो तत्हीरा आ रहा है इसको क्या बोलेंगे? मफ़ऊल मुतलक। मफ़ऊल की किस्में बताई थी कि नहीं बताई हैं आपको? आपने तो पढ़ी ना। एक क्या होता है? मफ़ऊल बिही, जो आप जानते हैं, मफ़ऊल बिही। एक मफ़ऊल फी बता दिया आपको, और क्या बताया आपको? मफ़ऊल लहू बताया? जी आवाज। क्यों नहीं बताया? मफ़ऊल लहू अभी गुजरा है, पीछे गुजरा है। खौफन मिनल असद, खौफन तो क्या था? मफ़ऊल लहू। मफ़ऊल लहू। अभी क्या हम पढ़ रहे हैं? मफ़ऊल मुतलक। सही है? किसकी मिसाल है इसमें? मफ़ऊल मुतलक। जैसे युतहिरकुम तत्हीरा, नज़रा नज़रतन। सही है? जो मस्दर उसी बाब से आए जिस बाब से क्या हो रहा है मौलाना? फेल है। तो क्या होता है? वो मफ़ऊल मुतलक होता है। मफ़ऊल मुतलक ताकीद के लिए, बयान नौ के लिए, बयान आदत के लिए, ये सब चीजों के लिए आता है। इंशाअल्लाह जब आप ग्रामर अरबी पढ़ेंगे तब उसमें ये सब जानेंगे, लेकिन जब मेहनत करेंगे तभी हो पाएगा, वरना तो फिर क्या होगा मौलाना? कुछ नहीं, कि जहाँ पढ़ने में नानी मर रही हो आपकी, तो फिर क्या तर्जुमा करेंगे और ग्रामर समझेंगे आप? तो नज़र सदीकान नज़रतन, दोनों दोस्तों ने एक निगाह डाली, इलल हुकूले, खेतों की तरफ। वक़ाल अहदुहुमा लिल आखर, और उनमें से एक ने दूसरे से कहा। सदीकुन, एक दोस्त क्या कह रहा है? हादा हक़लुल कुतने, ये कॉटन का खेत है। कुतन रुई का खेत मौलाना।
وَذَلِكَ حَقْلُ الْقَصْبِ، اور وہ گنے کا کھیت ہے. قصب یعنی گنا، قصب یعنی گنے کا کھیت. انشاءاللہ یہاں تک اس کو دیکھ کے آئیے گا، پچھلی ایکسرسائز کو دیکھ لیجئے گا اور اسے دیکھ لیجئے گا، تاکہ اس سے آگے کی گفتگو ہم لوگ کل کریں. جو نئے ورڈ ہیں، جو اعراب بتائے ہیں، انہیں آپ سمجھ لیجئے گا. والحمدللہ رب العالمین.